ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ کسی بھی سماج میں بہاؤ کے ساتھ بہنا آسان ہے اور ہاں میں ہاں ملا کر جینا بھی جو ہے زندگی کو سہل کر دیتا ہے، لیکن بہاؤ کے خلاف تیرنے کے لیے جرأت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اختلاف رائے رکھنا، ہاں کی جگہ نہ کہنا۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو ان کی جو نفی ہے اور جس طرح سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود اور چیلنجز کے باوجود۔ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں، مصنف ہیں، معروف دانشور ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور جدید فکر اور سوچ کے حوالے سے جس طرح سے یہ بات کرتے ہیں اور اپنے اس کے اوپر آرگیومنٹ کرتے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود، اس کو میرے خیال میں تمام ہی لوگ اکنالج کرتے ہیں۔ آپ ان کی بات سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کچھ باتوں سے ان کی اتفاق بھی کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اور ان سے یقیناً آج بات کچھ ہمارے تعلیمی نظام پر ہوگی کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ طالب علموں کو 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار بھی کرے یا نہیں کرے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے۔ اسی طرح یہ جو طبقاتی نظام میں تعلیم ہے، کیا وہ پاکستان میں نیشنل کوہیجن یونٹی کی طرف لے کے جاتا ہے یا ہمارے معاشرے کو اور ہماری سماج کو مزید تقسیم کر دیتا ہے؟ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اسی طرح کہ جو حکومت کی ترجیحات ہیں، نئے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو اس نئے پاکستان میں کوئی تعلیم کے حوالے سے نئی سوچ، نئی فکر ہے بھی یا نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال، نالج بیس اکانومی کی بات پتہ نہیں ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی اس پر بات ہوا کرتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو وہ تیاری کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے، نالج بیس اکانومی کے لیے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کے خیال میں اتنے برس میں کچھ ہم لوگ انچ دو انچ بڑھے ہیں اس جانب یا نہیں؟ بس یہاں ایسے ہے کہ موبائل فون آ گئے ہیں اور ڈیجیٹلی ہم ہر طرف کنیکٹڈ ہیں۔ امید یہ کی جا سکتی تھی کہ کیونکہ اب ڈیجیٹل کا زمانہ آ گیا ہے کہ آپ جا کر ڈسٹنس لرننگ کورسز لے سکتے ہیں، کہ اب تعلیم ہر ایک بندے تک پہنچائی جا سکتی ہے، کہ یہاں معیار تعلیم بہت جلد بلند ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور جگہ جگہ یہ دیکھا گیا کہ جو تعلیم کا معیار ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ بہتر نہیں ہوا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ معیار گر رہا ہے۔ اور ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اب دنیا جہاں میں نوکریاں بہت محدود ہو گئی ہیں، ملازمت کے مواقع کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، دبئی آپ یقیناً گئے ہوں گے اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں، تو وہاں آپ کو انڈینز بے تحاشا ہر طرف دکھائی دیتے ہیں اور وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور وہ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیچرز، پروفیسرز، اور ایسی جگہوں پر ہیں جہاں سکلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ملکوں میں، حالانکہ وہ مسلمان ملک ہیں اور وہ پاکستان کو سیاسی طور پر پسند کرتے ہیں، لیکن وہاں پاکستانی آپ کو صرف ڈرائیور، کنڈکٹر، جو چھوٹے موٹے کام ہیں ملازمت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لو اسکل جو جابز ہیں وہاں پر ہیں پاکستانی زیادہ تر۔ جی بالکل، انجینئر آپ کو ملیں گے مگر کم، بہت کم ملیں گے انڈینز کے مقابلے میں۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں بنگلہ دیش کے لوگ بہت زیادہ نظر آنے لگے ہیں۔ پاکستانی کیوں نہیں ہیں؟ اس کا تعلق ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ بنتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی نالج اکانومی، یہ تو خیر بہت بات کی بات ہے، ہمارے یہاں تو جو بنیادی مسائل ہیں کہ انرولمنٹ کا مسئلہ ابھی تک ہے، ہم پرائمری لیول پہ تعلیم کو درست نہیں کر سکے، اسی طرح ہائر جو سیکنڈری تعلیم ہے اس کے اوپر ہمارے سوالات ہیں۔ تم تو بھی بنیادوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ ایک کمرے کا اگر سکول ہے تو ایک کمرے کا ہے، وہاں پہ لیٹرین نہیں ہے، وہاں پر جو ہے مطلب استاد صحیح طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہے، تو نالج اکانومی تو ایک بہت گریٹ لیپ فارورڈ ہے جس سے ہم بہت دور ہیں ابھی۔ جی بالکل، لیکن جو آپ نے ابھی بتایا یہ اس کی بنیاد ہے کہ پرائمری سکول ہونے چاہیے، سیکنڈری اور اس کے بعد کالج وغیرہ۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سکول پاکستان میں کم ہیں، ہاں کم ضرور ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی کل تعداد جو ہے وہ کوئی 2,60,000 بنتی ہے، اور کوئی 20-30% ایسے بچے ہیں جن کے پاس سکول جانے کو ہے ہی نہیں، وہ ایک طرف۔ لیکن جن کو جو سکول جاتے بھی ہیں وہاں وہ سیکھتے کیا ہیں؟ جس قسم کی تعلیم ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اس سے ان کا دماغ نہیں کھلتا، اس سے وہ بہتر شہری نہیں بنتے،
اس سے وہ اس قابل نہیں بنتے کہ وہ اعلیٰ تعلیم پھر آگے جا کر حاصل کر سکیں، اس میں کوئی خاطر خواہ نتیجے دکھا سکیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کا مقصد نہیں سمجھا. اب دو قسم کی تعلیم ہو سکتی ہیں. ایک یہ جو آپ کو زندگی بعد الموت کے لیے تیار کرے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم مذہبی تعلیم تو ٹھیک ٹھاک دیتے ہیں اپنے بچوں کو. وہ شروع دین سے ان کو اس سمت لگایا جاتا، اور ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یاد کرو ورنہ تم پاس نہیں ہوگے، اور اگر یاد نہیں کرتے تو چھڑی بھی لگ جاتی ہے. یہ رٹنے پہ زیادہ زور ہے، رٹنے پہ زور ہے، سمجھنے پہ کم ہے، اطاعت پہ زور ہے، مانو مانو مانو. لیکن جو جدید زمانے کی سوچ ہے، اس جدید زمانے کی تعلیم کا تقاضا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے دماغ سے سوچیں اور سوال کریں، آپ تحقیق کریں، چیزوں پہ آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیں. جی. اور سب سے بڑی بات ہے تجسس. بچے کے اندر آپ نے اگر تجسس پیدا کیا تو پھر آپ نے اس کو تعلیم کی سمت پہ لگا دیا، اس کا مطلب ہے. اچھا، یہ مجھے برِ صغیر میں جو بھی ہم نے دیکھا جدیدیت کی بات ہوتی ہے، جدید تعلیمی نظام کی، تو سہرا جو ہے وہ سر سید احمد خان کی طرف جاتا ہے کہ جس طرح بھی انہوں نے شروع کیا مسلمانوں میں کم از کم برِ صغیر کے. اس کے بعد وہ جو فکری تسلسل ہے وہ ٹوٹ گیا، اور وہ جو بھی جدیدیت لائے تھے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ چیز اب ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ جو ایک اتنا بڑا شروع کیا تھا اس زمانے میں 19ویں صدی میں، تو اس کا تسلسل ہم کیوں نہیں جاری رکھ سکے، کیری فارورڈ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے، سر سید احمد خان لڑتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، مسلمان اس وقت جس بدحالی کا شکار ہیں، جس تنزل کا شکار ہیں، اس کے اسباب ہمیں تلاش کرنے چاہیے. اور ان اسباب کی انہوں نے یوں شناخت کی کہ ہم جدید تعلیم سے دور ہو گئے ہیں. ہم اگر مسلمانوں کو انگریز کے زمانے میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انگریزی سیکھنی ہوگی، سائنس سیکھنی ہوگی، اور جدید علوم کو دل سے قبول کرنا ہوگا. ہم اگر ماضی پرستی میں لگے رہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ بس ایک ہی وہ شاندار زمانہ تھا آج سے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، اور بس ہمیں اسی کی سمت جانا ہے، تو بس پھر ہمارے حالات ویسے ہی رہیں گے. آج کے مسائل کا حل اگر ہم ماضی میں ڈھونڈیں گے تو وہ نہیں حل ہمیں ملے گا. یہ ان کا موقف تھا. اور ہاں، ان کو کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی. اسی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ جدید تعلیم کا شوق پیدا ہوا. اسی وجہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی، اور اسی وجہ سے پاکستان اس کی بھی بڑی بن سکا. مخالفت ہوئی اس کی، بالکل آپ نے درست کہا. پاکستان، تحریک پاکستان کا جو بنیاد ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے. بالکل. لیکن اس کے لیے بھی بڑا مشکلات ہوئی تھیں، بڑا جس طرح نامساعد حالات تھے، ریزسٹنس بہت زیادہ تھی. جو میرے خیال میں جو ریزسٹنس آج ملتی ہے اسی طرح اس سے زیادہ اس زمانے میں تھی. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے اسکولوں میں، بس یہ بتاتے کہ سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریے کی بنیاد ڈالی تھی. ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ ان کے اوپر 5555 کفر کے فتوے لگے تھے. کیونکہ جو اس زمانے کے مولوی صاحبان تھے، جو علماء تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ انگریز کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری جو روایتی تعلیم ہے وہ بہت کافی ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں کوئی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی. تو 1835 میں جب میکاولے نے اپنے ایڈوکیشن اصلاحات کا اعلان کیا تھا تو ہندوؤں نے کہا کہ بہت ہی اچھی بات ہے، ہمیں اور سکول دو، ہمیں اور کالج دو. لیکن 8000 علماء نے بنگال میں یہ لکھ کر دیا کہ ہمیں یہ اصلاحات قبول نہیں ہیں. بالکل. اچھا، یہ ایک ہمارے یہاں بڑا بحث جو ہے وہ غلط سمت چلی جاتی ہے کہ جی جدیدیت میں اور مغرب زدہ ہونے میں فرق ہم محسوس نہیں کرتے. مغرب زدہ ہونے ایک الگ چیز اور جدید سوچ فکر جس کی بنیاد سائنس پر ہے، ہم ان کو غلط ملت کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہمیں دور رکھتا ہے جدید تعلیم سے. مغرب زدہ ہونے کا مطلب یہ کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید میں وہی جی. اور ہاں، کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں ہر چیز مغرب کی بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور پھر ان کی پالیسیوں کو بھی وہ درست سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر غلام ہیں. لیکن مغرب ہی ہے. دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب مسلمان بالکل علم کی انتہا پر، علم کی چوٹیاں چھو رہے تھے کہ
जितना भी उस ज़माने में इल्म था, साइंस थी, रियाजी, वो सब मुसलमानों की वजह से थी और मुसलमान उसका मरकज़ थे। लेकिन वो तो अब 800 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर यूरोप रेनेसांस आया, साइंसी इनकलाब आया, फिर सनती इनकलाब आया वगैरह। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उन लोगों से सीखें जिन्होंने कामयाबी एक्चुअली हासिल की है। और अब हम देखें, हम चीन ने भी इसी पर अमल करते हुए, जापान ने भी इसी पर अमल करते हुए जदीद बनाया अपने आप को जदीद। अच्छा, हम देखते हैं कि 19वीं सदी में, बल्कि 18वीं सदी से जो यूरोप के बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट थे, जो थ्योरी में हर्बर्ट स्पेंसर देख लें, एमर्सन ने उस पर बहुत कुछ लिखा, और उसके बाद भी, और अब तो वो थ्योरी बहुत आगे आ गई 21वीं सदी के अंदर, जो भी उनकी तालीम की थी। उस ज़माने में वो कहा करते थे कि जी बच्चे को बहुत ज़्यादा गवर्न ना करें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें, उसमें तजस्सुस रखें, उसको रट्टे से दूर रखें। उनकी थ्योरी उस ज़माने में 19वीं सदी में बात कर रहे थे कि स्कूलिंग जो है वो प्रिपेयर करे आदमी को जदीद उसके लिए, दुनिया के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। मुस्लिम माशरों में क्यों नहीं हो सका? हालांकि थोड़ी बहुत मतलब छींट दो छींट तो पड़ रही थी हम पर भी उस ज़माने में भी, और जो हमारे मुफक्किर बाज जाते भी थे, देखते भी थे, लेकिन एक बड़ी तहरीक नहीं बन सकी। क्या वजह है? सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, वैसे जितने भी मुस्लिम। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत तकलीफ दह है। क्योंकि जब तक हम बच्चे के जहन को आज़ाद नहीं करेंगे, जब तक उसमें तजस्सुस नहीं डाला जाएगा, और जब तक हम इस बात पे इसरार करते रहें कि मानो मानो मानो, तो वो बच्चा जो है फिर शादोले का चूहा बनकर रह जाएगा। इसके जो नताइज हैं वो अब हमारे सामने बिल्कुल आया हैं। आप देख लीजिए कि एक भी ऐसी साइंसी इजाद नहीं है जो मुसलमानों ने की हो पिछले 800 साल के दौरान। ये जो भी हम अपने अतराफ देखते हैं, बिजली, कंप्यूटर, खलाई जहाज़ वगैरह वगैरह, एंटीबायोटिक्स, तरह तरह की अद्वियात, ये हमारी इजाद नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर कोई एक लकीर पर चलता रहे, अगर किसी के दिमाग को मफलूज कर दिया जाए, उसमें सिर्फ ये बात डाली जाए कि मानो मानो मानो, तब तो फिर साइंस नहीं हो सकती, इल्म आगे बढ़ नहीं सकता, तहकीक नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो 21वीं सदी के चैलेंजेस की हम बात करें कि आने वाले दौर में अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, लेकिन आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी ये चीज़। बायोटेक की बात होगी, जेनेटिक साइंस की बहुत ज़्यादा बात होगी। उसके लिए हमारे यहाँ के डिस्कोर्स का हिस्सा है। आप तो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तालीमी पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते हैं, हमारी इस चीज़ पे बात हो रही है क्योंकि मगरिब जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ तो इंसान कम से कम उनका एक तबका जो है वो तो सुपरमैन बन जाएगा। उसके पास जो कुछ वो होगा अगले 20, 30, 40 साल की बात है। तो हमारे यहाँ तो वो डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। तो हम क्या होंगे? हम रेड इंडियन बन जाएंगे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे अगर यही आलम रहा। मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे के अंदर अब दो हिस्से बनते चले जा रहे हैं। हमारे माशरे, दुनिया नहीं, हमारे माशरे में भी आप देख लीजिए कि एक बालाई तबका है, बहुत ही छोटा है, तादाद उसकी बहुत कम है, लेकिन जो अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में भेजते हैं, IB, A लेवल्स, O लेवल्स, और ये दुनिया के साथ साथ चलते हैं। दे आर प्लग्ड इन टू द वर्ल्ड। इसके बरक्स जो अक्सरियत है हमारी, जो मैट्रिक FSC से गुजरते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो तालीम उन्हें इस वक्त स्कूलों में दी जा रही है वो जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। वो पीछे होकर रह जाएंगे। तो जैसा कि आपने फरमाया, अच्छा, ये जो डायकोटमिक पैदा हो गई कि जो अक्सरियत है वो जदीद तकाज़ों से महंग नहीं है, जो अक़लियत है जो बक़ौल आपके कि एलीट स्कूल्स में जाती है और बाहर भी पढ़ने जाते हैं, वो मुल्क के साथ उस तरह से पेवस्त नहीं है, उनका रिश्ता नाता यहाँ की ज़बान के साथ, यहाँ के कल्चर के साथ, वो एक बबल में, बुलबुले में रह रहे हैं वो लोग। तो वो भी मतलब है कि वो किसी और दुनिया की मखलूक है। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि कई सदियाँ साथ साथ चल रही हैं, कि 21वीं सदी का जहन भी और मूंजो डारो के ज़माने का जहन भी है, उसी तरह की बफलो कार्ड भी है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ तो हो रही है आपके यहाँ। और वो बच्चे किस हद तक पाकिस्तान के काम आएंगे जिनको जो जदीद तालीम हासिल करें, क्योंकि ना वो हमारी तारीख़ से इतना वो है, ना उनको ज़बान, आपको पता ही कैसा वो अंग्रेज़ी नुमा उर्दू बोलते हैं, तो उनका क्या होगा? हाँ, ये है तकलीफ दह बात है कि वो
پاکستان کے سماج ادھر کے کلچر سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اگرچہ بعض کے دل میں نے دیکھا ہے کہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ پاکستان کی خدمت کر سکیں. باہر بھی جب جاتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے کس طرح سے کام آ سکتے ہیں, لیکن پھر ایک اتنا بڑا فاصلہ بن جاتا ہے ان میں اور عام لوگوں میں کہ وہ پھر ادھر ہی رہ جاتے ہیں. ادھر ان کو بہترین نوکریاں مل جاتی ہیں, وہ پھر طرح طرح ان کی جو بھی تخلیق تعمیر ہوتی ہے وہ بیرون ملک کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, مطلب ان کو بڑا ہاسٹائل لگتا ہے. بہت کم ایسے مشکل ہوتی ہے اکثریت. ایسے لوگ جنہوں نے پروفیشنلی بڑی کامیابی حاصل کی, چند ایک ان میں سے واپس آ جاتے ہیں. ڈاکٹر نسبتاً زیادہ ہیں لیکن سائنسدان کم ہیں, اور جو دوسرے پروفیشنز ہیں ان میں بھی چند ایک ہی واپس آتے ہیں, باقی ادھر رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا اصلاحات کرنی چاہیے پاکستان کو, یہ جو نئے پاکستان کی دعوے دار جماعت ہے, کہ وہ کم از کم ہمارے تعلیم کو آہستہ آہستہ 21ویں صدی سے ہم آہنگ کر دے؟ کیا ہونا چاہیے؟ 2-4 چیزیں بڑی بڑی. بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ تعلیم کا معیار بہتر کیا جائے. اب معیار سے مراد میرا یہ ہے کہ ریاضی, پڑھنا لکھنا, اس کے عالمی پیمانے ہیں, ہمیں اس پر اترنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنا سٹینڈرڈ کچھ بنا لیں, ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اب دیکھ لیجیے ریاضی یا سائنس, ان کو عالمی طور پر آپ جانچ سکتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں کھڑا ہے, کون کتنا جانتا ہے ان مضامین کے بارے میں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو 13 سال کا لڑکا ہے وہ اس کا لیول جاپان کے ایک 7 سال کے بچے کے برابر کا ہے. یعنی کہ 4 یا 5 سال کا گیپ بنتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ کہ جتنی اس کو جمع تفریق آتی ہے, الجبرا آتا ہے, وہ بہت ہی کم ہے. اسی طرح ہمارا معیار بہت پست معیار ہے. ہاں, تو ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ معیار کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جانچ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں عالمی معیار کے مقابلے میں. اچھا, اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم بہت پیچھے ہیں, تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کیا کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کتابیں, جو نصابی کتب ہیں, ان کو بدلنا ہوں گی, نصاب بدلنا ہوگا. ٹیچروں کو اثر نو تربیت کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے جو ٹیچر, ہمارے جو اساتذہ ہیں, خواہ وہ اسکول میں ہوں یا کالج یا یونیورسٹی میں, وہ اپنے مضمون سے نابلد ہیں. They do not know their subjects. نئی بھرتیوں کے لیے آپ کو ایسے پیمانے رکھنے ہوں گے, ایسی شرائط رکھنی ہوں گی کہ کوئی ان میں سے نالائق ان میں آ نہ سکے. اور یہ کام آسان نہیں ہے, لیکن اگر عزم ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے. ہاں, ظاہر ہے کہ ممکن تو ہر چیز ہے, لیکن اس چیز کا, اس کی اہمیت کا احساس جو ہے وہ حکمراں جماعت کو, حکمراں طبقے کو کیسے دلایا جائے کہ بھائی اس پہ عمل کریں, کیونکہ اس میں جو ہے بقا صرف مطلب ہے ملک کی نہیں, آپ کی بھی بقا ہے. اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں کوئی کام کریں. جی بالکل. اب ہم کچھ بڑی حوصلہ افزا باتیں سن رہے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے میدان میں یکسانیت لائی جائے گی. اچھا, اگر میں ذرا سے خطا کلامی کروں, کیونکہ مجھے ابھی یہ حکم ملا ہے کہ یہاں پر لے لیں وقفہ, اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو یقیناً یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ تعلیم کے نظام میں یکسانیت, اس سے کیا مراد ہے, اور پاکستان میں جو طبقاتی نظام تعلیم ہے وہ کیا لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے, اور اس تقسیم کو ہم دوبارہ متحد کرنے کے لیے, اتحاد میں تبدیل کرنے کے لیے کیا کریں. حکمراں جماعت کو, حکمراں جو طبقہ, اس کو کیسے احساس دلائیں کہ جناب تعلیم میں اصلاحات بہت ضروری ہیں. بات ہوگی وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، معروف دانشور، استاد اور ظاہر ہے کہ مصنف ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ یکساں تعلیمی نظام کی بات ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کے، پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ایک بنیادی نعروں میں سے ایک نعرہ یہ عمران خان صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے سے کہتے تھے کہ جی یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا خواب ہے، اچھا نعرہ ہے، کیا چیز اس کے اندر جو ہے دشوار ہے کہ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے مشکل ہو رہا ہے؟ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جس سماج میں طبقاتی تقسیم ہو وہاں تعلیم کے میدان میں یکسانیت لانا آسان نہیں، بلکہ جتنا زیادہ فرق ہوگا کسی سماج میں طبقاتی لحاظ سے اتنا ہی زیادہ یہ کام مشکل ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو ڈیفنس میں رہتے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، جن کی ماہانہ آمدن 2، 3، 4، 10 لاکھ ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدن 20,000 ہے یا 25,000 ہے، وہ اپنے بچوں کو برابر کی تعلیم نہیں دے سکتے اگر اسکول نجی ہوں۔ تو اصولی طور پر میں اس بات کے حق میں ہوں، اصولی طور پر، کہ جتنی بھی تعلیم ہو پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر وہ سرکاری ہونی چاہیے، تاکہ سارے بچوں کو برابر کے مواقع مل سکیں آگے بڑھنے کے۔ تعلیم وہ چیز ہے جو آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن مشکلات ہیں۔ مشکلات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ جو اساتذہ ہیں جو بہتر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بعض ان میں سے مہینے کے 2-2، 3-3 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، اسکول کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو عام نجی اسکول ہے جو کسی محلے میں ہے، 20-25 ہزار، 30 ہزار، اس سے بھی کم، کوئی 15-20 ہزار تک ہوتا۔ تو کہاں 15-20 ہزار اور کہاں 2-3 لاکھ۔ لہٰذا اصولی طور پر تو سب کی تنخواہیں برابر ہونی چاہیے، لیکن جس معاشرے میں اتنا بڑا فرق ہو طبقات میں، تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے بعد سب کو ایک ہی تعلیم ملے گی۔ اس سے قبل تو آپ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ طبقات، کیونکہ طبقے ہیں اور یہاں پہ کلاس بیس سوسائٹی ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو سلیبس ہو وہ تو یکساں ہو۔ مطلب یہ تو آپ کر سکتے ہیں نقطۂ آغاز کی، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہر اسکول کا سلیبس، ایلیٹ اسکولس کا کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، گورنمنٹ اسکول میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں، مدارس میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، کہ بلکہ مطلب ہے جو سو کالڈ سیکولر اسکول یا مین اسٹریم اسکول ہیں اس میں کئی ہیں، لو مڈل کلاس کے الگ ہے، مڈل کلاس کے الگ ہے، اور ہر جگہ پہ مختلف سلیبس ہے۔ یہاں سے تو نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ چلیے ہم مدارس کی بات کرتے ہیں۔ مجھے ان بچوں سے بے حد ہمدردی ہے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ جب وہ مدارس سے سند حاصل لے کر نکلیں گے ان کی زندگیاں بڑی کٹھن گزریں گی۔ میں ضرور چاہوں گا کہ ان کو بھی وہ مواقع ملیں جو دوسرے اسکولوں کو ملتے ہیں، مگر ان مدارس میں وہ سیکھتے کیا ہیں؟ کیا ایسی چیز وہ جان کر نکلتے ہیں جس سے ان کو ملازمتیں مل سکیں؟ بس وہ کہیں جا کر کہیں پر قرآن شریف پڑھا سکتے ہیں، کہیں وہ خطیب بن سکتے ہیں، کہیں کچھ ہو سکتا، لیکن اس کے بھی مواقع کم ہوتے ہیں، اس کے بھی مواقع کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کا جو نصاب ہے اس میں تبدیلیاں لائی جائیں، اور اس کی کوشش رہی ہے پچھلے 20 سال سے، لیکن 1 انچ بھی ہم آگے وہاں بڑھ نہیں سکے۔ اب یہ کہنا کہ ہموار نصاب بنایا جائے گا، کیا اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ جو بچے خوشحال گھروں میں، خوشحال گھرانوں کے ہیں، کیا انہیں بھی وہی پڑھایا جائے گا جو مدارس میں پڑھایا جاتا؟ یہ تو ناقابل قبول بات ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان تو پتہ نہیں کوئی 1000 سال پیچھے چلا جائے گا۔ لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہاں معیار تعلیم کو بہتر بنانا ہے، لیکن سب سے پہلے تو جو نچلے طبقات ہیں ان کا معیار بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایلیٹ اسکولز میں اسلامیات، اور یہ تو ہمارے یہاں ہے، مطلب کمپلسری ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اسلامیات ہو گئی اور دیگر اسی طرح چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں۔ نہیں، میرا اشارہ اس پر تھا کہ جو مدارس میں ہے وہاں تو
آپ کو وہاں بچوں کو تو بہت کم پڑھایا جاتا ہے علاوہ مذہبی مضامین کے. تو ان کی بھی اسکل سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل بالکل, لیکن اب تک وہ ہو نہیں سکا. اچھا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو عمران خان صاحب کا نیا پاکستان ہے اس میں کوئی تعلیمی نظام کے حوالے سے کوئی نئے خط و خال واضح ہوئے ہیں, کوئی بات ہونی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر؟ 4-5 ماہ ہو گئے اب ان کی حکومت کو. اب تک تو کوئی پیش رفت مجھے تو نہیں دکھائی دی. اخبار میں نے پڑھا ہے کہ کوئی میٹنگیں ہوئی تھیں جس میں نجی اسکول کے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور ان کی رائے لی گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں لگتی. ہم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف یکسانیت یوں پیدا ہو کہ مطلب یہ نہ کہ ان کا تعلیمی نظام آپ گرا دیں؟ ہاں, اس طرح تو یکسانیت ضرور پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ ہر ایک کا معیار نیچے کر دیں, بجائے اس کے کیا بلند کریں نیچے کا, پست معیار کو بلند کریں. بالکل یہی ہونا چاہیے کہ جو سب سے نچلے طبقات ہیں ان کے بچوں کا معیار آپ اوپر اٹھائیں, بجائے اس کے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کا معیار نیچے کریں. جو بھی ہمارے چاہے ایلیٹ اسکول لے لیں یا مڈل کلاس مڈ لیول کے اسکولز ہیں, کیا وہاں پر جیسے آپ مغرب کی جو تھیوریز پڑھیں وہ کہتے ہیں جی کردار سازی ہوتی ہے اس میں, کہ ہمارے یہاں اس چیز پہ پورا اترتے ہیں وہ تعلیمی نظام, وہ تعلیمی ادارے جن کو آپ ایلیٹ یا متوسط طبقے کے کہتے ہیں, کہ کردار سازی کرے, ذہنوں کے دریچے کھولے, ذرا سا ان میں تحقیق جستجو کی جو آپ نے بات کی وہ چیزیں پیدا کرے, ان کو شعور دے کہ جی اچھی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, صحت کے بنیادی اصول جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایک کامیاب زندگی کے لیے. کیا وہ ہمارے یہاں وہ ہے, وہ فلسفے کا حصہ ہے ہماری تعلیم کے؟ جو ایلیٹ سکولز ہیں بالکل اوپر کے ہیں جہاں مہینے کی فیس جو ہے کوئی 15-20 ہزار ہے, تو وہاں کسی حد تک یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں. وہاں تعلیم کا معیار برا نہیں ہے, میں نہیں کہوں کہ بہت اچھا ہے, کیونکہ جو باہر کے اسکول ہیں امریکہ اور یورپ کے وہ تو ان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ قدرے بہتر ہے. جو اس سے نچلی سطح کے اسکول ہیں جہاں فیس آپ سمجھ لیں کہ 3-4 ہزار روپیہ ماہانہ ہے, وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی تعلیم نہیں دی جاتی, نہ ان کو اپنے شہری فرائض کے بارے میں بتایا جاتا ہے, سیوک آپ سوچ کے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان کو ان کی ذہن سازی اس طرح سے نہیں کرائی جاتی کہ وہ آگے جا کر بہترین سائنسدان بن سکیں, انجینئر بن سکیں, ڈاکٹر بن سکیں. بس ان کو ایک لائن پہ لگایا جاتا, مگر وہ لائن ان کو بہت زیادہ آگے نہیں پہنچا سکتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو استاد ہے وہ اتنا زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ خود, آپ کی کیا جو آپ نے بات کی تھی کہ جو استاد کا معیار جو ہے پست معیار ہے, تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا, یہ وجہ ہے اس کی بہت بڑی؟ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. چلیے میں یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں کیونکہ تحقیق تو اس سطح پر ہوتی ہے نا. آپ کو پاکستان میں ایک بھی ایسا ریاضی دان, ایک بھی ایسا میتھمیٹیشن نہیں ملے گا جو عالمی طور پر جانا جاتا. اس سے بھی بری خبر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک بھی پاکستانی ریاضی دان نہیں ہے. کسی بھی امریکن یا یورپی یا جاپانی یا کورین یونیورسٹی میں نہیں ہے جو پہلے درجے کی, اول درجے کی سمجھی جاتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی رکاوٹ سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے یہ مضمون جو پنپ نہیں سائنسی لحاظ سے ہم بس رک گئے ہیں. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کلچرل ہے, وہ رویے کی رکاوٹ ہے. جو ہم بچوں میں یہ سوچ ڈالتے ہیں کہ بس تمام علم جو ہے وہ کتابوں کے اندر بند ہے. یہ نہیں کہ نیا علم تخلیق کیا جاتا ہے کہ آپ اس نئے علم کے خالق بنیں گے, کہ آپ اپنے ذہن کے زور سے, دماغ کے زور سے نئی چیز ایجاد کریں گے. اسے یہ بتایا جاتا کہ بچے جو اس کتاب کے اندر ہے اچھی طرح سے پڑھ لو, اس کے چلو ایکسرسائزز بھی کر لو, امتحان یہ طے کرے گا کہ. اچھا, کیا یہ اسی سے یہ بحث بھی جڑی ہوئی ہے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کہتے ہیں نا عقلی سوچ کو پروان چڑھانے کے خلاف کام کر رہا ہے,
ریشنل تھنکنگ کو کرب کرتا ہے. کیا ایسا بھی ہے؟ بالکل، یہ اسی کا مظہر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس انحطاط کا شکار بنے ہیں. اب استاد سے اگر کوئی سوال کرے تو میں نے یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے پتہ کیا کہ جن جن اسکولوں میں وہ پڑھ کر آتے ہیں کالج میں نے ان سے مختلف اسکولوں سے وہ پڑھ کر آئے ہیں، میں نے ان سے اکثر سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ جب تم اپنے استاد سے کوئی سوال کرتے ہو تو کیا وہ استاد تمہیں اجازت دیتا ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے؟ اور 99% اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم گھبراتے ہیں سوال کرنے سے، اور ہمارے سر یا ہماری میڈم یہ بالکل پسند نہیں کرتی. تو یہ ایک چیز ہے جسے ہمیں بدلنا ہوگا. آخر کوئی بچہ کلاس میں اس لیے جاتا ہے کہ اس کے دماغ کے دریچے کھولے جائیں، اور سوال کرنا اس کا بنیادی حق بنتا ہے. بلکہ میں تو جب میری کلاس خاموش ہوتی ہے تو میں ان کو جھنجھوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ کہ بھئی کیا وجہ، سوال نہیں کر رہی ہے. جب تک تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، چلو میں نے بورڈ پہ یہ لکھ لیا، میں نے اس کی وجہ بھی بتائی، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اگر تم مجھ سے پوچھو گے نہیں تو میں پھر یہاں چیلنج کریں آپ کو. کیا فائدہ؟ یہ جو جیسے میں پڑھ رہا تھا کہ جی جیسے ہم نے بات بھی کی کہ تعلیم جو ہے وہ ذہن اور روح کے دریچے کھولتی ہے، اس کا مقصد یہ ہو گیا. دوسرا مقصد یہ ہو گیا کہ نظم و ضبط پیدا کرے زندگی کے اندر، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ذرا سا آپ کو پھر جو ہے اس میں ظاہر ہے نظم و ضبط کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں صحت آ جاتی ہے، کردار آ جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال آ جائے گا. پھر زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. وہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، ادب کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی رشتوں کے ذریعے کرتے ہیں، تعریف، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم کہیں کہ جی زندگی کو سمجھنے میں تعلیم مدد دیتی ہے، اس سے آپ تاریخ پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ہمارے یہاں ہے کہ ہم ان اہداف کو اچیو کرنے کے لیے تعلیم کو استعمال کر رہے ہوں بڑا ڈسٹنکشن کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہمیں اچیو کرنی ہے اپنے کلاس میں؟ آپ نے جن باتوں کا ابھی ذکر کیا وہ بہترین اچھی تعلیم کی علامت ہے، اور کاش کہ ایسے ہوتا. لیکن ہمارے جو عام سکول ہیں اس میں تو یہ قطعاً نہیں ہے. اس میں تو صرف یہ ہے کہ کتاب میں جو کچھ ہے اسے تمہیں یاد کرنا ہے اور پھر بس امتحان میں اسے اگل دینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اتنا بوجھل بنا دیتے ہیں ہماری یہاں تعلیم کو کہ بچے کا دل ہی نہیں چاہتا، اس کو یہ نہیں لگتا کہ جی میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کا زندگی میں اطلاق کیسے کروں گا اس چیز کا اپنے. اور اچھی تعلیم کا مطلب یہ کہ آپ علم سے محبت کریں، اس بچے کو سکھائیں کہ علم ہے کیا، اور اس کے اندر وہ شوق پیدا کریں تاکہ وہ خود جا کے جان سکے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے زمانے میں یہ ڈسٹنس لرننگ نامی ایک چیز آئی ہے، گوگل نامی چیز ہے. آپ گوگل پر جا کر کوئی سا بھی سوال کریں، ایک دم آپ کو جواب مل جائے گا. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا نقصان بھی ہو رہا ہے، کیونکہ بچے کے ذہن میں جیسے ہی کوئی سوال پہ یاد نہیں کرتا اس کا، جیسے ہی کوئی سوال اٹھتا ہے یا کوئی اس سے کوئی سوال کرتا وہ ایک دم ٹک ٹک کر کے اپنے اسمارٹ فون پر جا کر پتہ کر لیتا. یہ ایک نقصان دہ چیز ہے. لیکن جو اسمارٹ فون اس کے پاس ہے اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر بشرطے اس کو اسمارٹ فون صحیح طور پر استعمال کرنا سکھایا جائے. یہ 21ویں صدی کی تعلیم کا سب سے بڑا تقاضا ہے. جواب تو آپ کو ہر چیز کا مل جائے گا. اچھا، میں نے کہیں پڑھا، بڑا دلچسپ جملہ تھا کہ there is no shortcut to knowledge، اور آپ جو ہیں علم کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا پرانے طریقے سے، ون بائی ون. یو ہیو ٹو اپلوڈ یور نالج، یا جو بھی ہے وزڈم جو ہے وہ اپلوڈ کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شارٹ کٹ ٹو نالج کی بات ہوتی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ذرا بات کریں گے. سنا ڈاکٹر صاحب پہ کوئی 1 ارب کا ہرجانے کی بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے، کہاں سے یہ پیسے دیں گے، کیا وجوہات اس پہ بھی بات کریں گے. اور ظاہر ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کا جو معاملہ ہے کہ وہاں پر ناجائز جو ہے ہم نے دیکھا، بلکہ ناجائز کے تجاوزات جو قائم کی گئی ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن وقفے کے بعد.
ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، اور ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی کیا خطا کی کہ سنا 1 ارب روپے کے ہٹ جانے کا آپ کو ایک لیگل نوٹس ملا ہے، کیا وجہ تھی، کیا خطا کی تھی؟ خطا یہ کہ میں نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور قبضہ کرنے والے کی شناخت کی، تو جس نے قبضہ کیا ہے اس نے 1 ارب ہرجانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور مجھے وہ سیاسی شخصیت ہے، نام چھپانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں، وہ اخبارات میں چھپ چکا ہے، جانتے ہیں ان کے گھر کا ایک حصہ بھی وہ کیا جی اب تو ہر طرف ہے، اخبارات میں ہے، ٹی وی پر ہے۔ سینٹ کے سابق ان کا نام ہے نیر بخاری، وہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں، چیئرمین کے سینٹ بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں چند ایک دنوں کے لیے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور انہوں نے مجھے لیگل نوٹس دیا ہے کہ میں نے ان کی جو شناخت کی ہے ایز لینڈ گریبر، قبضہ گروپ کے ہیڈ، تو یہ غلط ہے کہ جو زمین ان کے پاس ہے وہ قانونی طور پر انہی کی ہے، اور کہ مجھے 14 دن کے اندر 1 ارب روپیہ جمع کرانا ہوگا۔ اچھا وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو خیر الگ بحث میں پوچھوں گا نہیں آپ سے، آپ جیسے 1 ارب روپے جو ہیں کہیں سے ہم چندہ کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے، مجھے یاد ہے خیر ایک تو یہ بات ہوئی کہ حکومت نے ابھی کچھ جو اینٹی انکروچمنٹ وہاں پہ ایکشن کیا، تو ان کے تھوڑا بہت ایک آدھ کوارٹر گرایا ہے بھی، کچھ زمین ان سے لی بھی، تو یہاں تک تو ہے کہ کچھ جگہ ڈسپیوٹڈ ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت تھا، اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ایک کالونی بنانے کی بات ہو رہی تھی، زمینیں دینے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ جو تھے اور آپ کے کچھ ساتھی میدان میں ڈٹ گئے تھے، حالانکہ میرے خیال میں پلاٹ آپ لوگوں کو بھی ملنا تھا، اور آپ لوگوں نے کہا ہم نہیں لیں گے پلاٹ، اور یونیورسٹی کی لینڈ جو ہے اس میں آپ اس طرح کی کالونی نہیں بنا سکتے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب اس طرح کی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، بعض اوقات دیگر جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ کیوں ایک دم زمینوں کے جو معاملات ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ قائد اعظم یونیورسٹی کی وہ کیا ذرا مجھے کریکٹ بھی کریں، کس سن کی بات ہے، کیا ہوا تھا وہ؟ یہ قصہ سن 1996 کا ہے، 1996 کا ہے۔ بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھیں، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے ایم این ایز کو کسی طرح سے نوازوں اور اپنی پارٹی کو مضبوط کروں، لہٰذا انہوں نے سمجھوتا کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ کہ کچھ حصہ میں لے لیتی ہوں اور کچھ حصہ آپ لے لیں ٹیچرز اور امپلائیز کے لیے، اور اگرچہ یہ زمین بہت مہنگی تھی اس زمانے میں بھی، لیکن یہ اونے پونے دی جائے گی ایم این ایز کو اور ٹیچرز اور امپلائیز کو۔ تو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی پوری یونیورسٹی میں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، لوگوں نے اپنے انسٹالمنٹس دینا شروع کر دیے، لیکن مجھے لگا اور میرے جو ساتھی تھے ہیں عبدالحمید نیر کے یہ اصولی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ یہ زمین دراصل نہ سیاستدانوں کی ہے اور نہ ٹیچرز کی ہے، مستقبل کی زمین ہے، مستقبل یہ آنے والی نسلوں کی زمین ہے، اور ادھر کھیل کے میدان بننے چاہیے، ڈپارٹمنٹس بننے چاہیے، یہاں پر ہاسٹل ہونے چاہیے، تحقیقی ادارے ہونے چاہیے، مستقبل کی ایکسپینشن ہو۔ بالکل، اور اگرچہ 1709 ایکڑ ایک وقت پہ ڈیولپ کرنا ممکن نہیں، لیکن ہمیں تو اگلے 100 سال تک دیکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کی بہت اچھی یونیورسٹی، اس کے پاس 5000 ایکڑ ہیں، تو 1709 تو کچھ بھی نہیں بنے۔ بہرحال ہم نے زمین لینے سے انکار کر دیا، ہم عدالت میں چلے گئے، ہم نے کہا کہ یہ بات اصولی طور پر غلط ہے، عدالت نے ہمیں اسٹے آرڈر دے دیا، اس دوران بے نظیر کی حکومت برطرف ہو گئی، اور یہ قصہ چلتا رہا، 1 سال تک چلتا رہا، اور اس قدر یہ حالات بگڑ گئے تھے کہ پھر یونیورسٹی تو آپ کے ساتھی آپ سے ناراض ہوئے ہوں گے بہت زیادہ، بڑا؟ ہاں، وہ اس زمانے میں بہت ناراضگیاں تھیں، وہ وقت کے ساتھ اب 20 سال ہو گئے، اس سے بھی اوپر 22 سال ہو گئے، وہ ناراضگیاں میں امید کرتا ہوں کسی حد تک ٹل گئی ہوں گی۔ بالآخر یہ زمین پھر یونیورسٹی کو مل گئی، یونیورسٹی ہی کو مل گئی۔ اب یہ بات
اس کے ایک سال سن 1997 کی بات ہے. 2006 میں ایک نیا قصہ شروع ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ ایک صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے ہی ہیں نیئر بخاری, انہوں نے اپنا مکان بنانا شروع کر دیا یونیورسٹی کے اندر. اب باقی لوگوں کو تو خبر ہی نہیں تھی, مجھے بھی نہیں خبر تھی اس وقت, میرے 4 سال رہ گئے تھے ریٹائرمنٹ کے, اور ویسے بھی میں اس چیز سے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مسئلہ طے ہو گیا اب کچھ all time to come. مگر اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. کیوں نہیں لیا یہ بھی ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یونیورسٹی کے بیچ میں انہوں نے اپنا ایک محل کھڑا کر دیا, جو ایک سڑک یونیورسٹی کے اندر سے گزرتی ہے, اس کے اوپر انہوں نے تختی لگا دی نیئر حسین بخاری روڈ. اب اس وائس چانسلر کے جانے کے بعد ایک دوسرا وائس چانسلر آیا, اس نے دیکھا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس نے کیس کر دیا, عدالت میں کر دیا. عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا. دادا حضور کے زمانے میں کیس شروع ہوتا ہے, پوتے کے زمانے تک فیصلہ نہیں آتا. جی. اس کے بعد ایک اور وائس چانسلر آیا, اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی غلط ہے, یونیورسٹی میں تجاوزات کی ہم اجازت نہیں دیتے. کسی حد تک انہوں نے ان کو کامیابی ہوئی جب انہوں نے چیف جسٹس سے یہ کہا کہ اس کا آپ سو موٹو نوٹس لیں. تو سو موٹو کے نتیجے میں کچھ اچھے نتائج سامنے آئے. سی ڈی اے نے اس بات کی تصدیق کی کہ یونیورسٹی کو اتنی زمین ملی تھی 1709 لیکن یہ ڈسپیوٹ اب تک چل رہی ہے. سروے آف پاکستان نے بھی اس کو کنفرم کیا. لہٰذا ان کی پوزیشن, نیئر بخاری کی پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی. اب ان کا یہ مدعا ہے کہ میں نے یہ زمین خریدی تھی کہ ادھر لٹھوں, یہ جو پٹواریوں کے لٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ درج ہے. اچھا, اب اس کی ایک وہ ہے, میں ایک جو سوال ہے بنیادی کہ ہماری جو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری قیادت ہے اور بہت ہم لوگ جو ان پہ فخر کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں, ان میں اتنی کوتا بینی کیوں ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ تجزیہ کیا؟ دیکھیے, ہوس تو ایک ایسی چیز ہے, لالچ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں اور جو ہر جگہ ہے. لیکن پاکستان میں ہم نے اس کو کبھی سیریسلی روکا نہیں ہے, اور اگرچہ اس وقت ایکشن لیا جائے, کسی حد تک ایکشن لیا گیا ہے, لیکن یہ نامکمل ہے. ہاں, کچھ تجاوزات کو توڑا گیا, لیکن ایک بھی مکان قائد اعظم یونیورسٹی کے زمین کے اندر گرایا نہیں گیا ہے, آج تک گرایا نہیں گیا ہے. اور جب تک وہ لوگ قابض ہیں, میں کہوں گا کہ یہ آپریشن صرف برائے نام ہی تھا. تو ظاہر ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے جس کا بہت زیادہ سو کراچی میں بھی چل رہی ہے اور لاہور میں بھی اور اسلام آباد اور پنڈی میں بھی, تو یقیناً جو ہے نئے پاکستان میں نئی حکومت کو جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ کم از کم قائد اعظم یونیورسٹی کو جو ہے وہاں پہ جو وہ انکروچمنٹس قائم ہیں ان سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرایا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین, یقیناً ایک اور بات جو آج کی گفتگو سے سامنے آئی وہ یہ کہ اگر 21ویں صدی میں پاکستان کو لانا ہے تو تعلیم کے محاذ پر جہاد کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم تعلیم کو اپنی درست نہیں کریں گے, جب تک اس کو اپنی ترجیح نہیں بنائیں گے, تو اس وقت تک معاملات دل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. ہمارے جو اگلے 10 مسائل ہیں وہ بھی اسی وقت حل ہوں گے کہ آپ نے تعلیم کے مسئلے کو حل کر دیا, اور اس کے لیے یقیناً زیادہ بجٹ ایلوکیشن کی ضرورت ہے, نئی سوچ کی ضرورت ہے, اور وہ نئی سوچ جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جدید تعلیمی نظام ہمارے ہاں جو ہے روشناس کرایا جائے اور اس کو ہم آہنگ کیا جائے 21ویں صدی سے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.